شیخ برسی لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک پرانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اس کھوپڑی کو اٹھا کر لے آؤ۔ جب وہ کھوپڑی آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنے چابک سے اسے حرکت دی اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کیا تم غریب ہو یا دولت مند ہو یا بادشاہ ہو یا رعیت ہو؟ اب کھوپڑی سے فصیح عربی زبان میں جواب دیا، میں ظالم بادشاہ تھا، میرا نام پرویز بن ہرمز ہے، میں شاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں نے مشرق و مغرب میں حکومت کی، میں نے دنیا کے 1000 شہروں پر بزور شمشیر قبضہ کیا، میں نے 1000 بادشاہ قتل کیے، میں نے 50 نئے شہر آباد کیے اور میں نے 500 کنواری لڑکیوں کی بکارت زائل کی، اور میں نے 1000 ترکی، 1000 رومی اور 1000 حبشی غلام خریدے، اور میں نے بادشاہوں کی 70 بیٹیوں سے شادیاں کی، میں نے سب پر ظلم کیا، اور اس کے بعد میری عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ملک الموت میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، اے ظالم، اے سرکش، تو نے ساری زندگی حق کی مخالفت کی۔ اس کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ میرے اعضاء کانپنے لگے اور میرا پورے کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے میرے سامنے ان مظلوم لوگوں کو پیش کیا جنہیں میں نے اپنے زندانوں میں ڈالا ہوا تھا، اور زندان میں وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 اور ان سب کا تعلق بادشاہوں کی نسلوں سے تھا۔ پھر ملکن موت نے میری روح قبض کر لی۔ میری موت کی وجہ سے اہل زمین کو سکون نصیب ہوا۔ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو مجھ پر موکل کیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں دوزخ کا ایک گرز ہے، اور اگر ان میں سے ایک گرز پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جب ایک فرشتہ مجھے گرز مارتا ہے تو آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور میں جل جاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور عذاب کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ نے سانپ اور بچھو مجھ پر مسلط کر دیے ہیں جو مجھے ہر وقت ڈستے رہتے ہیں۔ مجھے ان کے ڈنگ کی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ بچھو اور سانپ صرف مجھے ڈستے ہی نہیں بلکہ وہ مجھے کہتے ہیں، یہ بندوں پر تیرے ظلم کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ کھوپڑی کی گفتگو سن کر آپ کا تمام لشکر رونے لگا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے کھوپڑی کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ کھوپڑی کو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، اور جیسے ہی کھوپڑی دفن ہوئی تو دریا کا پانی چلتے ہوئے رک گیا، اور دریا کے تمام جانور پانی کی سطح پر آ گئے، اور سب نے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو سلام کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا فهذا لي